اور صحابہ کرام نے اقرار کیا اور پڑھنا شروع کیا، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، اور نبی کے بارے میں اللہ نے بتایا لوگوں یا محمد کہہ کے مت پکارا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یاسین کہا کرو، یا ایھا الرسول کہا کرو، یا ایھا المزمل کہا کرو، یا ایھا المدثر کہا کرو، طٰہٰ کہا کرو۔ یہ مصطفیٰ کا ادب اللہ نے قرآن شریف میں انسان کو بتایا، پتہ یہ چلا مصطفیٰ کیا ہے یہ رب نے بتایا، اور رب ہے اس کی سب سے بڑی دلیل پیارا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انسان اگر کسی کو پہچانتا ہے اس کے پروڈکٹ کی بنیاد پر پہچانتا ہے۔ نوکیا والے کو دیکھا نہیں، ہم پہچانتے ہیں، آئی فون کے انوینٹر کو جانتے نہیں مگر مانتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، بل گیٹس کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں اس کے پروڈکٹ کی بنیاد پر کہ اس کا وجود ہے، ناسا کو دیکھا نہیں اس کے پروڈکشن کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں، ٹیسلا کو دیکھا نہیں اس کے کریٹیویٹی کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں۔ چاند پر 3 لوگ گئے تھے، نیل آرمسٹرانگ، ایڈوین بش، کالنز، ہم نے دیکھا نہیں، مانتے ہیں کیونکہ چاند پر جانا اپنے آپ میں کمال کی بات ہے، جانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، بھیجنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا اس شان و شوکت سے آنا کہ سورج کو بلا لے، چاند کو پھاڑ دے، درختوں کو بلا لے، انسان کو انسان، جانور بھی آپ سے باتیں کرے، اگر چند قطرہ پانی میں مصطفیٰ انگلی ڈال دے تو 1500 کو وہ پانی کافی ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ کا پروڈکشن ہی بتا رہا ہے کہ کمپنی رب قدیر کی ہے اور قدرت کے شاہکار مصطفیٰ ہے اور خالق ارض و سما کا وجود ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ مصطفیٰ اتنے طاقتور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب پوری دنیا کے حاکم مصطفیٰ ہے تو اس کا مطلب اللہ سب سے زیادہ طاقت و قوت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی، بہت بھاری دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل ملحد لوگ نہیں مانیں گے، کافر لوگ نہیں مانیں گے، یہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی سوچ کے پاس ہوں، بخاری شریف میں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے سوچ کے پاس ہوں۔ اس کا مطلب اللہ ہے، اللہ ہے، اور اس کے لیے جو ڈیٹیکٹر چاہیے وہ ہارٹ ہے، ہارٹ، دل۔ اسی وجہ سے امام اعظم نے دل کی آنکھ سے 100 مرتبہ رب کو دیکھا ہے، 100 مرتبہ رب کو دیکھا ہے دل کی آنکھ سے، مطلب اللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظام لے کر کے آئے، نظام کا نام ہے اسلام، اس کی 2 اتھینٹک پستک ہے، ایک کا نام ہے قرآن شریف اور دوسرے کا نام ہے حدیث، جس میں نمبر 1 پر بخاری شریف آتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ یہ کتاب بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی آسان لفظوں میں میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، جز بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نقش، اور یہ جو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں لفظ، اور اس کا جو معنی آیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اس کو کہتے ہیں معنی۔ تو قرآن کی 3 قسمیں ہیں، نقشی قرآن، لفظی قرآن، معنوی قرآن۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن چھو نہیں سکتے، نقشی قرآن ہاتھ پر آنا حرام۔ اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو قرآن پڑھ نہیں سکتے، لفظی قرآن کا زبان پر آنا حرام۔ غور کیجیے، جس پر غسل فرض ہو
اسے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تلاوت نہیں کر سکتے، مرد ہو خواہ عورت ہو۔ جس کا وضو نہیں وہ قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا، وہ حرام ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ 3 قرآن بتائے میں نے، ایک ہاتھ کا تعلق ہے ایک سے، ایک کا تعلق زبان سے، اور ایک کا تعلق دماغ سے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن ہاتھ پر نہیں آ سکتا، غسل نہیں ہے تو قرآن زبان پر نہیں آ سکتا، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو قرآن دماغ واہ میں واہ نہیں واہ آ واہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اب اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ رشید احمد گنگوہی کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، قرآن چھوا، سمجھا نہیں کیونکہ محبت مصطفیٰ نہیں تھی۔ واہ ابو العلا مودودی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا۔ اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا کیونکہ سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے، اور محبت مصطفیٰ غوث اعظم نے کیا ہے، اس لیے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور سب سے زیادہ سمجھا ہے۔ محبت مصطفیٰ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، قرآن چھوا بھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی۔ محبت مصطفیٰ تاج الشریعہ نے کیا ہے، قرآن پڑھا بھی، چھوا بھی، سمجھا بھی، اور اس وقت غیر منقسم ہندوستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، پاک، ہندوستان، ان تمام ممالک میں سب سے زیادہ قرآن کسی کو سمجھ میں آتا ہے، دنیا انہیں ممتاز الفقہ محدث کبیر کے نام سے یاد کرتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان حضور صدر اللہ الشریعہ کے شہزادے محدث کبیر دام ظلہ علینا اس وقت سب سے زیادہ حدیث میں علم رکھنے والے، درک رکھنے والے، سب سے زیادہ رسائی اور معرفت رکھنے والے حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے، اس لیے قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور چھو بھی رہے ہیں۔ یہیں سے آپ لوگ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ کہیں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑ کر رہے۔ میں نے بڑی بڑی خانقاہوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سیدوں کو ڈسمس ہوتے دیکھا ہے، کتنی خانقاہیں مولائی بن چکی ہے، کتنے سادات ایرانی ڈالر اور ریال کے چکر میں ایمان کو دھو بیٹھے ہیں، مگر محدث کبیر ہے، تاج الشریعہ ہے، جو ہمیشہ مشن اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلے ہیں، اور انہی کا یہ مزاج اور پیغام ہے کہ لوگوں اس دنیا میں اگر تمام فرقے باطلہ سے نپٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑے ڈیٹیکٹر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا، مولائی بھی دور بھاگیں گے، سلح کلی بھی دور بھاگیں گے، وہابی بھی دور بھاگیں گے، رافضی بھی دور بھاگیں گے۔ یہی وجہ ہے جن خانقاہوں نے بریلی کو اپنا مرکز مانا ہے ان کا عقیدہ اور ایمان باقی ہے، اور جن خانقاہوں نے بریلی کو مرکز ماننے سے انکار کر دیا وہ دائیں بائیں ہو کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ مرکز اہل سنت بریلی کا صاف لفظوں میں پیغام ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آپ دیکھا نہیں آپ نے، ابو میاں کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ سید سراوی والے سب بہک چکے ہیں، بابو